بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا، جبکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے والد بھائی تھے۔ ان کے دادا کا نام تارے تھا، جن کو مختلف کتابوں میں آزر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے آپ کی پرورش کی تھی، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے دادا تارے نے کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 14 سورتوں میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ تقریباً 27 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ چونکہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی پالا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہل کفار نے آگ میں ڈالا تھا، تب صرف اور صرف حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے تھے، باقی ان میں سے کوئی اور نہ ایمان لایا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی آپ کی پیروی کرنے سے کترا رہے تھے، بلکہ آپ کی قوم نے آپ کو بستی چھوڑنے پر اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ اس بستی کو چھوڑ دو، جسے قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، اور ہم نے اپنے بندے کو بستی چھوڑ دینے کا حکم دیا، تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حضرت لوط علیہ السلام کو بھی سنایا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کی حامی بھر لی، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام بستی سے ہجرت کر گئے۔ اس سے پہلی ہجرت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے فلسطین کی جانب ہجرت کی، تو انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو صندون بستی کی طرف بھیج دیا تھا۔ صندون بستی بحر مردار کے قریب تھی۔ تجارتی مرکز ہونے کی وجہ سے اس بستی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ یہاں مسافر تجارت کی غرض سے آتے تھے اور اس میں ٹھہرتے تھے، اور قیام کرنے کی جگہ بھی مخصوص تھی، لیکن اس بستی کے قوم کافر تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم زمین کی پشت پر ایسی قوم تھی کہ اس سے پہلے اس طرح کی کسی قوم کا وجود نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ایک قوم تھی۔ صندون بستی کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے: پس ہم نے ایمان والوں کو اس بستی میں سے نکال لیا، اور ہم نے ایک ہی گھر کو ایمان والا پایا۔ یہ لوگ کافر تھے اور اس طرح کی برائیوں میں ملوث تھے جو اس سے پہلے وجود نہ آئی تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ فاسق اور فاجر تھے، جو کہ ہر وقت برائیاں ہی کرتے رہتے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک اس طرح سے ذکر ہوتا ہے: جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اس طرح کی فحاشی اور بے حیائی پھیلا رہے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم میں موجود نہ تھی۔ چنانچہ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ قرآن مجید اور مختلف احادیث سے یہ بات احسن طریقے سے ثابت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے مردوں سے مردوں کی جنسی تعلقات کا کام شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ کام وجود میں نہ آیا تھا۔ اس طرح سے یہ قوم اپنے کاموں میں ایک حد سے بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام ان کو بار بار متنبہ کرتے رہے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے کام سے باز رکھنے کے لیے مختلف طرح کے حیلے بہانے اور مختلف طرح کی مصیبتوں میں ان کو آزمانا شروع کر دیا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بھی آیا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیوں عورتوں کو چھوڑ کر شہوت کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، حقیقت میں تم بہت بڑی نادانی میں ہو، اور تم اس گناہ اور قباحت میں پڑے ہوئے ہو، اور تم کو ہوش کیوں نہیں آ جاتی کہ تم اللہ کے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ مردوں سے مردوں کے ذریعے شہوت کرنا
اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ترین عمل ہے، لیکن یہ عمل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایجاد کیا تھا، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گھناؤنا جرم بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے مردوں سے مردوں کے ذریعے شہوت کرنے کا کام شروع کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے لیے عورتوں کو اس کام کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے اور قباحت اور بدگمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور ان کو اس طرح کی کسی بھی بات کا خیال نہ تھا کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو قرآن مجید میں بہت برے القابات سے پکارا ہے۔ کہیں ان کو جاہل، کافر، کہیں فضول خرچ اور کہیں حد سے بڑھنے والے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور یہ قوم ایسی ہی تھی جو اللہ کی نافرمانی میں اور سرکشی میں بہت زیادہ بڑھ جانے والی تھی۔ ان سے پہلے کی قوموں نے اس طرح کے گھناؤنے جرم نہیں کیے تھے جس طرح کے جرم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کر رہی تھی، اور وہ اس نافرمانی میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ ان کو فطرتی تقاضوں کا بھی پتہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مردوں کو شہوت کے لیے استعمال کرتے ہو، جبکہ تم سے پہلے ایسا کسی قوم نے نہ کیا تھا، اور تم راستے میں ڈاکے ڈالتے ہو اور مجلسوں میں بہت برے القابات سے پکارے جاتے ہو۔ یہ لوگ اتنے خبیث اور حد سے بڑھ جانے والے تھے کہ اپنی مجالس میں زوردار آواز سے ہوا خارج کرتے تھے اور پھر اس پر اونچی اونچی آواز میں ہنستے تھے۔ ان کو ذرا برابر بھی شرم نہ آتی تھی کہ کس طرح کے قبیح گناہوں میں یہ ملوث ہیں، اور ان کو اپنے کیے پر کسی قسم کا کوئی شرم یا ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوتی تھی، بلکہ یہ اپنی مجالس میں اکثر طور پر اسی طرح کے کام کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہاری طرف امانت دے کر بھیجا گیا ہوں، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ لیکن قوم حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی چیز بھی نہیں مانگتا، اس چیز کا اجر تو جہانوں کا پالنے والا مجھے ضرور دے گا، اور بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمے صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں تک اس کام کو نہایت ایمانداری سے اور بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا، بار بار ان کو تلقین کرتے رہے، لیکن ان کی قوم بضد تھی کہ تم اگر اتنے ہی سچے ہو اور تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے تو تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قوم لوط کو کچھ اس طرح سے یاد کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم حضرت لوط علیہ السلام سے جھگڑتی رہی، ان کا مذاق اڑاتی رہی اور مسلسل بضد تھی کہ جس عذاب سے تم ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پر آ کیوں نہیں جاتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب بار بار اپنی قوم کو برے کاموں، فحاشی کے کاموں، عریانی کے کاموں سے منع کیا تو ان کی قوم کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ان پاک بازوں کو اپنی بستی سے ہی نکال دیتے ہیں، ان کو پاک باز بننے کا بڑا شوق ہے۔ حالانکہ پاک بازی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ مسلسل حد سے بڑھتے جا رہے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنی قوم کے ساتھ مل گئی، اس نے بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر بھیجا تو اس کی بیوی ایمان لانے والوں کے ساتھ نہ رکی بلکہ اپنی قوم میں ٹھہر چکی تھی، وہ بھی مشرکہ اور کافرہ ہو چکی تھی۔ اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی پاک باز نہ تھا، بلکہ قوم مسلسل برے کاموں کا ارتکاب کر رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ان سے بیزار آ چکے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام نے اس بستی سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا، تو اس طرح سے اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا،
اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے اہل کو اس طرح کی برائی سے محفوظ رکھ اور اس طرح کی برائیوں سے نجات دے۔ جب قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر لیا تھا اور حضرت لوط علیہ السلام اس عزم سے بخوبی آگاہ تھے، تو آپ اپنے گھر میں ہی ٹھہرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس فسادی قوم سے نکال اور ان کے شر سے محفوظ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ پہلے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ اس کے بعد قوم لوط کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل اور ملک الموت کا بھی نام آتا ہے۔ اس طرح مختلف روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی تعداد 4 تھی۔ تو وہ اس قوم لوط کی بستی میں سے ان کے سامنے سے نوجوان لڑکوں کی شکل میں گزرے تاکہ ان پر حجت قائم ہو سکے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ جب فرشتے خوب رو لڑکوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے کنارے پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی کے کنارے رہتی تھی۔ اس نے ان لڑکوں کو دیکھ لیا اور کہنے لگی، اگر میری قوم نے ان لڑکوں کو دیکھ لیا تو وہ ضرور ان سے برائی کریں گے۔ چنانچہ اس ڈر کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی اپنے والد کی طرف دوڑی اور ان کو لڑکوں کے بابت بتایا۔ حضرت لوط علیہ السلام لڑکوں کی طرف روانہ ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ کس کے پاس آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں۔ حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ دوسرے راستے سے اس بستی سے نکل جائیں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام ان لڑکوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ یہ زمین پر بہت ہی زیادہ فسادی اور قبیح قوم ہے۔ اس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بات 3 سے 4 مرتبہ دہرائی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان نوجوان لڑکوں کو اپنے گھر لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور وہ کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے کافروں کو بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے نوجوان لڑکے آئے ہیں جس سے پہلے میں نے اس طرح کے نوجوان لڑکے اس زمین پر نہیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ خوشیاں مناتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو آپ باہر آئے اور ان سے کہا کہ اے میری قوم، مجھے اپنے نوجوان مہمانوں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ تمہارے لیے میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے پاکیزگی حاصل کرو۔ جب وہ لوگ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے لوط، تم اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ۔ چنانچہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ہمراہ اس بستی سے نکل گئے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو پتھروں کی بارش سے اس طرح سے تہس نہس کر دیا تھا کہ ان کی چیخیں آسمانوں پر سنائی دیتی تھیں۔